سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں اور زمین پر قائم اپنی بادشاہت کے جو مشاہدات کراتا رہا ہے، جن کی بنا پر وہ اپنی اپنی اقوام کے سامنے آنے والے دور سے متعلق کچھ خبریں بیان کرتے رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مشاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے۔ لہذا مستقبل کے حوادث و واقعات کے ضمن میں جو پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ان کے حتمی اور قطعی ہونے میں کسی شک کا امکان نہیں۔ لیکن افسوس کہ عہد حاضر میں مادیت اور مادہ پرستی کے زیر اثر ہماری جدید تعلیم یافتہ نسل کی ایک عظیم اکثریت ان پیشن گوئیوں کو لائق توجہ نہیں سمجھتی، جبکہ وہ حوادث و واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں، ان میں سے بہت سی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم انہی پیشن گوئیوں کی روشنی میں آنے والے دور کی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب سابق ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شیخ صاحب، جیسے ابھی ہمارے تعارف میں بات آئی کہ کچھ آنے والے دور کی تصویر کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ان پیشن گوئیوں کی روشنی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مستقبل جو آنے والا ہے اس کی سب سے بڑی حقیقت کون سی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ موضوع آج کل ہمارے خاصہ بیان میں بھی رہتا ہے، اور بہت سارے گوشوں سے علامات قیامت اور مستقبل کے واقعات اور اس طرح کے امور پر بہت ساری گفتگو آئی ہے، کتابوں کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، ڈاکیومنٹریز کی شکل میں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اینڈ آف ٹائم کے نام سے بھی ایک ڈاکیومنٹری بنا دی۔ کئی مرتبہ آپ غور کیجئے گا کہ اس میں ایک ذرا فکشن کا پہلو بھی آ جاتا ہے، اور اس میں ذرا ایک اندازے لگا کر کچھ باتوں کا صغرا کبرا جوڑ کر کچھ تجزیہ کرنے کی طرف بھی توجہ رہتی ہے۔ سچی بات یہ کہ مستقبل کے حوالے سے جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ تو ہے کہ قیامت کا برپا ہونا اور اصل زندگی آخرت کا معاملہ پیش آ جانا۔ اسی کو قرآن الساعہ کہتا ہے، یعنی وہ گھڑی جو متعین اللہ کی طرف سے، قیامت کی گھڑی۔ تو الحقیقہ اگر جس چیز کو کہا جائے گا، الٹیمیٹ ریالٹی جس چیز کو کہا جائے گا، وہ قیامت کا برپا ہونا۔ اور قرآن حکیم میں جا بجا اس کے اشارے، بلکہ قرآن حکیم میں تو منظر کشی کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو کوئی تم میں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ سورۃ التکویر کا مطالعہ کر لے، سورۃ الانفطار کا مطالعہ کر لے، سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کر لے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ ان صورتوں کے آغاز میں قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس عقیدے کو بیان کیا، تمام پیغمبروں نے بیان کیا، تمام الہامی کتابوں کا بنیادی بیان جو ایک دعوت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں توحید کا بیان، رسالت کا بیان اور آخرت کا بیان شامل ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ کئی مرتبہ قیامت سے قبل کے حالات پر گفتگو ہونی چاہیے، مگر بہت زیادہ ہو جاتی۔ لیکن جو اصل معاملہ قیامت کے بعد پیش آنے والا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے، کل کے نتائج ہمارے سامنے آنے، اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا اس کا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا، اس حوالے سے بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ تو مستقبل کی سب سے بڑی حقیقت جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اللہ کا کلام جا بجا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جا بجا ذکر فرما رہے، وہ قیامت کا برپا ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں جیسے آپ نے اشارہ کیا، احادیث مبارکہ میں بہت سی علامات کا تذکرہ جو ملتا ہے، تو اس میں کچھ علامات ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ متضاد سی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو کبھی کہا جا رہا ہے کہ زمین سے جانور کا نکلنا ہے۔ تو کیا یہ سب ایک ساتھ رونما ہوں گی یا ان میں کچھ وقفے سے کچھ چیزیں آئیں گی؟ بڑا اہم سوال ہے اور بہت بڑا موضوع بھی اپنی جگہ پر کہ علامات قیامت کا بیان، اشراط الساعہ جسے کہا جاتا ہے احادیث میں۔ دیکھیے، پہلی اصولی بات ہے کہ قرآن حکیم میں تو قیامت کے برپا ہونے کے مناظر کا ذکر ہمیں قرآن بتاتا ہے، آخرت کا ذکر تو ملتا ہے، قیامت کے دن کے حالات اور وہاں کے نتائج۔ البتہ قیامت سے پہلے کے حالات کا زیادہ ذکر وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اور ان کو مختلف علماء نے مختلف اعتبارات سے کتابوں میں درج کیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پھر بہت ساری علامات ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ متضاد ہیں، نہیں، متضاد نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے اپنے موقع پر رونما ہوتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ اہل علم نے بنیادی طور پر علامات قیامت کے بیان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے علامات بعیدہ، بعید دور کو کہا جاتا ہے۔
ایک کو کہا جاتا ہے علامات متوسطہ، متوسط درمیان کو کہا جاتا ہے، اور ایک کو کہا جاتا ہے علامات قریبہ، یعنی قریب تو بہت واضح لفظ ہے، مراد ہے کہ بعض وہ علامات جو قیامت کے برپا ہونے سے بہت پہلے سامنے آ چکی، بعض وہ علامات جو قیامت کے برپا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے رونما ہوں گی، اور بعض وہ علامات جو قیامت کے برپا ہونے سے جسٹ پہلے یعنی بالکل اس کے قریب قریب برپا ہوں گی یا ظاہر ہوں گی۔ تو کچھ علامات بعیدہ ہیں، ایک ہی میں ذکر کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اور اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں بالکل ساتھ ساتھ بھیجے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں 14 صدیوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا، قیامت تو نہیں آئی جی، لیکن اللہ کے پیغمبر فرمانے کہ میں اور قیامت یوں ساتھ بھیجے گئے۔ پوری تاریخ انسانی کے اعتبار سے جائزہ لیں تو حضور علیہ السلام آخری رسول ہیں، آپ اپنے اعتبار سے اس امت کو تعلیم کر رہے ہیں۔ ایسی کچھ اور علامات ہیں جو حضور علیہ السلام کے عہد میں یا آپ کے فوراً بعد ظاہر ہو چکی، بعض ان کو علامات قریب، ان کو علامات بعیدہ کہا گیا، جو قیامت کے برپا ہونے سے خاصا پہلے رونما ہوں گی۔ کچھ علامات متوسطہ، وہ بعید اور جو قریب کی علامات ان کے درمیانی عرصے میں، اور بعض ہوئے کہ جو آج ہمارے زبان زد عام بھی ہیں اور ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ان کو برپا ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شراب کی کثرت کا معاملہ اور گانے باجے کی کثرت کا معاملہ، اسی طریقے پر آپ نے فرمایا تھا کہ قوم کے رذیل یعنی ذلیل ترین افراد قوموں کے جو ہے وہ حکمراں بن جائیں گے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم حاصل اس کا یہ ہے کہ ایسی بیٹیوں کا پیدا ہونا جو ماؤں پر ایسے حکم چلائیں کہ جیسے ایک مالکن اپنی کنیز پر جو ہے وہ حکم چلایا کرتی ہے۔ اسی طرح سپاہیوں کی کثرت ہو جانا، یہ تو آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا آفیسر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ سارے بجاتی ہوئی گاڑی پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال فرمایا۔ عورتوں کا بالکل مردوں کے شانہ بشانہ آ کر تجارت کے اندر کھڑا ہو جانا، یعنی بالکل شانہ بشانہ، اور وہ اپنی اصل ذمہ داری کو جو ہے وہ فراموش کرتے ہیں۔ زنا کی کثرت کا معاملہ ہو جانا، بعد والے پچھلے نیک لوگوں کے بارے میں لان تان کرنا شروع کر دیں، آج ہم اپنے نگاہوں کے سامنے اس طرح کی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری علامات، میں نے کچھ کا اشارہ کیا کہ جن کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، ان کو علامات متوسطہ کہا گیا، درمیانی دور کی علامات، اور کچھ علامات جو قیامت کے برپا ہونے سے کچھ عرصے قبل ہی ان کا ظہور ہوگا، جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں 10 بڑی بڑی علامات کا ذکر آتا ہے، جن میں دجال کا ظہور ہونا، اس کا نکلنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا، اسی طرح زمین پہ 3 مقامات پر خسف کا ہونا، دھسا دیے جانے کا معاملہ ہونا، اور ایک دابۃ الارض، زمین سے ایک بہت بڑے جانور کا نکلنا، لوگوں سے وہ کلام کرے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بڑی بڑی علامات ہیں جو قیامت سے کچھ عرصے قبل جو ہے وہ رونما ہوں گی۔ تو یہ ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں علامات بعیدہ، متوسطہ اور قریبہ کو اہل علم نے بیان فرمایا۔ جزاک اللہ۔ تو شیخ صاحب، ہمیں انہی جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں ان میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ دین کے غلبے کی بھی بشارتیں ہمیں بعض احادیث میں مثبت انداز میں ملتی ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ بشارتیں ہیں کہ جو پوری ہو چکی، گویا دور خلافت راشدہ جو تھا یا بعد میں جو بھی اسلام کا ایک سنہرا دور رہا ہے اس میں یہ سب پورا ہو چکا، اب ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو یہ صحیح بات ہے یا اس میں؟ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب وہ حضرات یہ تو بیان کر رہے ہیں نا احادیث مبارکہ میں بشارات کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب تو واضح ہو گیا کہ احادیث کو تو مان رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ کچھ لوگ تو ہے نا جو سرے سے حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، تو بات ہی مختلف ہو جائے گی۔ تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جو بشارات حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی، حضور کے اپنے عہد مبارک میں سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا، اور حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کم و بیش آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی اللہ کی توفیق سے قائم ہوئی۔ اب سوال ہے کہ جو بشارات عطا کی گئیں وہ صرف حضور علیہ السلام کے عہد اور خلفائے راشدین کے عہد مبارک کے متعلق ہیں یا اس کے بعد بھی؟ تو اب اگر پہلی بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ لوگ کلام کر رہے ہیں کہ بشارات پوری ہو گئی، تو پھر یہ کہا جائے کہ احادیث کے پورے مجموعے کو سامنے رکھا جائے، اور امت کے علماء نے اس پورے مجموعے کو سامنے رکھا، اہل حق علماء نے اس پورے مجموعے کو سامنے رکھا، اور اس کا حاصل ہمارے سامنے یہ رکھا ہے کہ ہاں حضور کے عہد میں بھی دین کا غلبہ ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں اس کی توسیع کا معاملہ ہوا، لیکن قیامت کے برپا ہونے سے پہلے پوری روئے ارضی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہونا باقی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ کم از کم جو احادیث کا حوالہ دے رہے ہیں ان کی آدھی بات کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے، وہ احادیث کو دین میں حجت مان رہے ہیں،
البتہ یہ کہا جائے گا کہ پورا مجموعہ احادیث سامنے رکھا جائے گا تو پھر ہمیں قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کے غلبے کی بشارات ملتی ہیں۔ البتہ ان بشارات سے پہلے کچھ اور معمولات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ آج کل یہ ٹاپک بڑا زبان زد عام بھی ہے، الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی سطح پر جنگ کا معاملہ، جس میں بہت بڑی سطح پر ہلاکتوں کا معاملہ ہوگا، اور شدید ترین وہ جنگ کا سلسلہ ہوگا جو قائم ہوگا۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑا گھمسان گرن پڑے گا، اور کہنا چاہیے کہ بہت بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کا معاملہ ہوگا۔ بعض احادیث میں تو ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا اور وہ نیچے اترنا چاہے گا اور اس کو جگہ نہیں مل ہوگی، اتنی لاشیں اس کو دکھائی دیں گی، اور بالآخر وہ کہیں اترے گا بھی تو کسی لاش کے اوپر اترے گا۔ اب آپ ایک پرندے کی پرواز کا اندازہ لگائیے، کتنی لاشوں کے گرنے کا معاملہ ہوگا۔ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ انہی احادیث سے یہ بات بھی اخذ شدہ ہمارے سامنے آتی جو اہل علم نے بیان فرمائی کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا آزمائش کا مرحلہ بھی آئے گا۔ آج جو کرتوت بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی زمین پر کوئی ایک خطہ نہیں جہاں ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکے، آؤ یہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہے۔ اور تو اور مسلم ممالک میں ہم پیش نہیں کر سکتے، اور تو اور وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اسلام کے احکام کی کس قدر یہاں پر ہم نے خلاف ورزیاں کی ہیں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جہاں بشارات ہیں وہاں پر یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی خوفناک اور ہولناک جنگ کا معاملہ آنے والا ہے، جس میں مسلمانوں کو بھی بہت بڑے نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ البتہ وہ ملحمۃ العظمیٰ کا معاملہ، پھر دجال کے ظہور کا معاملہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا معاملہ، ان کے ہاتھوں دجال کے قتل ہونے کا معاملہ، اور پھر کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کے غالب ہونے کا معاملہ، یہ تو واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو بھی آپ بیان کر رہے تھے کہ کل روئے ارضی پر، تو یہ اس کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ کل روئے ارضی پر یہ سارا معاملہ ہوگا؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو شاید محض عقل کو معیار سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہم تو، ہمارے پروگرام کا نام ہی قرآن فورم ہے، تو ہم قرآن اور صاحب قرآن ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام کریں گے۔ بظاہر عجیب بات لگتی ہے، کیونکہ جب یہ ذکر آتا ہے نہیں، موضوع بیان ہوتا ہے تو فوراً سے آگے سے بمبارڈمنٹ آتی ہے کہ اس دور کی باتیں کر رہے ہیں ہم۔ مطلب اس وقت حالت تو دیکھو مسلمانوں کی، گلے ان کے کاٹے جا رہے ہیں، زندگی ان پر اجیرن ہے، خون سب سے زیادہ ان کا سستا ہے، حیثیت کوئی ان کی دنیا میں باقی نہ رہی، مٹا دیے جا رہے ہیں، برباد کر دیے جا رہے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کس زمانے کس دور کی باتیں کر رہے ہو کہ اسلام پوری سوریہ عرضی پر غالب ہوگا۔ تو ایک ہے نا، میں اپنی عقل سے سوچوں، لیکن سچی بات ہے کہ جب میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو مان چکا تو مجھے اپنی عقل کو سرنڈر کرنا ہوگا، اس مفہوم میں کہ میں اپنی عقل کو اوقات میں رکھوں۔ کیا مطلب؟ یہ عقل نقل کے تابع رہے گی۔ شاید کسی موقع پر ہم نے کلام کیا ہے، شاید کسی پروگرام میں، نقل سے مراد جو وحی کی تعلیم منتقل ہو کر ہم تک پہنچی، وحی کی تعلیم اوپر ہوگی، ہماری عقل نیچے رہے گی۔ اب آئیے تھوڑا پہلے نقل کو دیکھیں، پھر عقل کی بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام اشارے دیتا ہے ہمیں، نو ڈاؤٹ، میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ تفصیل احادیث میں آتی ہیں۔ اللہ کے کلام میں 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا، یعنی کیوں اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، قرآن 3 مرتبہ بتاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، تینوں مرتبہ ذکر آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آنے والے دور کی ایک تصویر اور جو پیشن گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ آپ نے بیان کیا تھا کہ یہ جو دین ہے اس کا غلبہ کل روئے ارضی پر ہوگا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوگا کب؟ کیونکہ جو صورتحال اس وقت امت مسلمہ کی نظر آ رہی ہے، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ایسا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ہم کیا سوچیں، یعنی کیا یہ صرف خیالی ایک دنیا ہے یا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ بہت اہم سوال ہے، عملی سوال بھی ہے، اور یہ سوال پریشان بھی کرتا ہے۔ دیکھیے، بشارات کس نے عطا فرمائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بشارات تو یقینی ہیں۔ اب بات یہ کہ کیا ہماری ہی زندگی میں ہو، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول دنیا میں آئے،
اور عظیم اکثریت کا عالم کیا ہے؟ کشاکش جاری رہی، جد و جہد جاری رہی، مگر دین غالب نہ ہوا۔ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کر جائیں، سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں 6 قوموں کا ذکر آتا ہے۔ ان قوموں سے کشاکش جو رسولوں کی جاری رہی، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محنتوں کی انتہا ہے ان پیغمبروں کے۔ نوح علیہ السلام نے کتنے برس؟ 950 برس تک دین کی جد و جہد۔ اب بتائیے پیغمبروں کے قریب کون پہنچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر ان حضرات، ان انبیاء اور رسول کی محنتوں کا نتیجہ بھی کئی مرتبہ سامنے نہیں آیا۔ تو بشارات ایک بات اور فرض کو ادا کرنا دوسری بات ہے۔ ان انبیاء اور رسول نے اپنی جان تک لگا دی۔ آپ کے علم میں بعض انبیاء شہید کیے گئے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ شہید تک کیے گئے ہیں۔ کئی اور انبیاء شہید کیے گئے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا۔ اب آئیے رسول پاک علیہ السلام کے عہد مبارک کے تعلق سے پھر اپنے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں اور 23 برس کی مستقل محنت اور جد و جہد آپ نے کی ہے، اس جد و جہد کے دوران بعض صحابہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیے گئے۔ پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون کی ہے، شہید کر دی گئی، بڑی مظلومانہ کیفیت میں ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ اسی طرح حضرت یاسر ان کے شوہر رضی اللہ تعالی ان کو بھی بڑی مظلومانہ کیفیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ دین تو غالب نہیں ہوا۔ آ جائیے مدنی دور میں، غزوہ احد سجا ہوا ہے میدان، حضور کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، حضور کا خون اطہر بہ رہا ہے، حضرت مصعب بن عمیر شہید کیے جا رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے جا رہے ہیں، 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید کر دیے گئے۔ دین تو غالب نہیں ہوا، مگر یہ سب کامیاب ہیں۔ کیوں؟ یہی کچھ تو لگانے کو تھا، اور جان کے بعد ہے کہ جو بندہ لگا سکے تو ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں، بعض صحابہ کرام، بلکہ کئی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں کے سامنے فتح مکہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اس کے بعد آپ کہیے کہ آج کے عہد کے اعتبار سے ہم بات کریں تو بشارتیں تو حضور کی موجود ہیں، ان پر ہمیں کوئی شک بھی نہیں۔ جس کے دل میں شک آئے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کیا میری زندگی میں ہو کچھ پتہ نہیں، میری تو اپنی زندگی کے اگلے لمحے کی کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ تو میرا اصل مسئلہ نعمان صاحب یہ نہیں کہ میرے سامنے غالب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دین، میرا اصل مسئلہ ہے کہ اس دین کے غلبے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں، جو میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں، جو میں اپنی محنت لگا سکتا ہوں، جو اپنے آپ کو کھپا سکتا ہوں، کیا میں وہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ ایک اور انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافقین کا سردار، کلمہ پڑھتا تھا نا، لیگلی کہاں شامل تھا؟ مسلمانوں کی جماعت میں۔ جب دین غالب ہو گیا، کیا عبداللہ بن ابی بھی کامیاب ہوا؟ وہ کامیاب نہیں، اس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، حضرت یاسر شہید ہو گئے، حضرت مصعب شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ دین تو غالب نہیں ہوا، مگر وہ کامیاب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ میرا اپنا ہے۔ دین غالب ہوگا یہ ایک بشارت ہے، مگر دین مجھ سے کہتا ہے، اللہ کا کلام مجھ سے کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، ولا تتفرقوا فی، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں بشارت دیتا ہے سورہ صف کے آخر میں آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالی کے مددگار بن جاؤ۔ تو مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر میری زندگی میں دین غالب نہ بھی ہوا تو میں اگر اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، میں اپنی اصل زندگی آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور اگر دین غالب ہو گیا اور میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، اللہ میری حفاظت فرمائے، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ غالب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو بحیثیت امتی، نبی اکرم علیہ السلام کی بحیثیت امتی ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو کل روئے ارضی پر دین نے غالب ہونا ہے، آخر کوئی تو نقطہ آغاز ہوگا، کہیں سے تو آغاز ہوگا اس غلبہ دین کی اصل منزل کی طرف جانے کا۔ تو آپ کی نگاہ میں وہ کون سا مقام یا کون سی جگہ، کون سا خطہ ایسا ہوگا جہاں سے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے دو جوابات ہیں، ایک جواب ذرا جذباتی ہے اور دوسرا تھوڑا معقولیت کے قریب ہوگا۔ جذباتی جواب ہے کہ اس کا آغاز میری ذات سے ہوگا۔ صحیح، اس کا آغاز میری ذات سے ہوگا، یعنی میری ذات سے میری مراد یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ اس نتیجے میں اب میری ذمہ داری کہ میں اللہ کی نمائندگی کروں، رسول اللہ علیہ السلام کی نمائندگی کروں، اس وجود پر اللہ کے دین کو غالب کرنے، اس دین کی دعوت دینے اور اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالوں۔ یہ آغاز ہر بندہ مومن اور ہر امتی نے اپنی ذات سے کرنا ہے۔ لیکن بہرحال ہم کمزور ہیں، ہم چاہتے ہیں ذرا بڑا بھی کوئی کینوس ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ تو اگر اس وقت معلوم تاریخ اس وقت دنیا کی ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ہی ملک نظر آتا ہے جو اسی نظریے پر کھڑا ہوا۔ دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن
ان میں سے کسی کے نام میں اسلام کا لفظ نہیں لگا ہوا، حتیٰ کہ سعودی عربیہ جہاں مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، حرمین شریفین وہ ہماری جان ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری محبت کا مرکز و محور ہے، لیکن اس پورے ملک کا نام کیا ہے؟ المملکۃ السعودیۃ العربیہ، سعود سے وہ خاندان کی طرف اشارہ، عربیہ سے زبان کی طرف اشارہ، اس کے نام میں بھی اسلام نہیں لگا ہوا۔ مکہ حرمین شریف ہے ہماری جان، ہاں، لیکن اس ملک کا ٹوٹل نام، اس کے نام میں لفظ اسلام نے ایک ملے گا آپ کو، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ اس ملک کا آفیشیل نام ہے۔ اس میں پاکستان بعد میں، اس میں ریپبلک بعد میں، اس میں اسلام پہلے ہے۔ تو یہ تو ہم طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ ملک ہم نے لیا اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا دین غالب ہو، باقیوں کو تو اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ منزل ہے بھی کہ نہیں۔ تو اگر آپ مجھ سے سچی بات پوچھیں کہ کہاں سے ہونے کا ظاہر کے اسباب کے تحت امکان نظر آتا ہے، تو بھائی یہیں سے نظر آتا ہے، اس سے کہ باقیوں نے تو اب یہ منزل طے ہی نہیں کی، معاف کیجئے گا، کہ ان کی منزل میں یہ بات شامل ہو، ان کے آبجیکٹیوز میں یہ بات شامل ہو کہ ہم نے اسلام کو ایز اے نظام قائم کرنا ہے۔ یہ ملک تو بنا ہی اس کام کے لیے، لاکھوں لوگوں نے جانی دی اسی کام کے لیے۔ اس کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے طے کر دیا کہ حاکمیت بندوں کی نہیں، حاکمیت اللہ کی، سوورنٹی بندوں کی لیے، سوورنٹی اللہ کی ہے، قانون سازی کا حق ہمارا نہیں، اللہ اس کے رسول کا، ہم بنائیں گے تو کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنائیں گے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا امکان یہیں سے لگتا ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جانے دی اس کام کے اوپر۔ یہ الگ بات ہے کہ 70 سال میں ہم نے کئی مرتبہ اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ السلام کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کی، مگر اللہ دیکھیے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے، اللہ نکال لے جاتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر اس نے ہمیں ایٹمی صلاحیت بھی عطا فرما دی، مضبوط اور پیشہ ور فوج بھی، پیشہ ورانہ صلاحیت کی حامل فوج بھی ہمیں عطا کر دی، یہاں دین کا جذبہ بھی ہے۔ اگر آپ امت کی 14 صدیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو 1000 برس جو امت کے اول گزرے، ہمیں عالم عرب میں اور دیگر علاقوں میں مجددین اور دین کے حوالے سے عظیم ترین جد و جہد کرنے والے افراد دکھائی دیتے ہیں، مگر پچھلے 300-400 برسوں کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد میں دیگر حضرات اور دیگر بزرگان دین، ایک کثرت سے آپ کو پچھلی 3-4 صدیوں میں افراد اسی خطے میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ورثہ ہے، ملک اسلام کے نام پر لیا، اور جذبات بھی دین کے اعتبار سے آپ کو اس ملک میں سب سے زیادہ ملیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، جنرل مشرف تک کو ماننا پڑا کہ دنیا میں سب سے بڑی NGO کون سی ہے؟ وہ مدارس ہیں، اور جس کی بہترین مثال پاکستان کے اندر 1% گورنمنٹ سے نہیں ملتا، اور اتنا بڑا سیٹ اپ مدارس کا موجود ہے۔ یعنی یہ ڈیبیٹ الگ کہ وہاں پہ کن کن حوالوں سے اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر جنرل مشرف کو ہی ماننا پڑا۔ اسی طریقے سے علمی اعتبار سے آبیاری دیکھیے، تبلیغ کے اعتبار سے آبیاری دیکھیے، قرآن کی خدمت کے اعتبار سے آبیاری دیکھیے، جہاد کے نظریات اور جذبات کے اعتبار سے آبیاری دیکھیے۔ یہ زمین اللہ کا شکر ہے بڑی زرخیز اس معنی میں۔ یہ الگ بات ہے ان سارے پہلوؤں کی قدر نہیں کر رہے تو یہ ہماری ناقدری کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں، ورنہ عالم اسباب کے تحت اس خطے کا امکان بھی محسوس ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے اجازت دیجئے، قرض اور فرض اسی ملک کے افراد پر ہے، اسے کہ ہمارے بزرگوں نے جانیں اگر دی تھی تو اسلام کے نام پر دی تھی۔ اللہ خطہ عطا فرما دے جہاں تیرے دین پر عمل درآمد بھی کر سکے اور نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی کہ پاکستان ہی سے آغاز ہو، لیکن کیا یہ خود ہی ہو جائے گا یا کچھ پاکستانیوں کو اس کے لیے کرنا بھی پڑے گا کچھ؟ جی، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ظاہری بات ہے خود سے تو میرا گھر نہیں بنتا۔ اس سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ ملک اللہ کے نام پر لیا تو ملک میں قانون اللہ کا ہونا چاہیے۔ سب باتوں کے لیے ہم سڑکوں پر آ گئے، سب باتوں کے لیے ہم نے محنتیں کر لیں، ایک اللہ کا دین یہ رہ گیا ہے جس کو ہم نے مظلوم بنا ڈالا معاذ اللہ، کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ تو یہ کرنا پڑے گا بھائی، یہ کرنا پڑے گا، اور جواب دینے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تم کاہے کے امتی تھے، تم نے کاہے کا اسلام قبول کیا تھا، کہاں تھا تمہارا جوش اور جذبہ جب اللہ کا دین مٹا ہوا تھا، جب دین کے اوپر آنچ آئی ہوئی تھی، کہاں تھے تم، کہاں تھا تمہارے ایمان، کہاں تھے تمہارے شب و روز، کہاں تھی تمہاری محنتیں؟ وہ جو کہا کہ خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی 1-2 دن یا چند ہفتے کی محنت ہے یا یہ کوئی بڑا لمبا عرصہ چلنے والی محنت ہے؟ دیکھیے بات تو واضح ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ صدیوں کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔
یہ ایک دو دن میں ہونے والا کام نہیں ہے۔ قرآن نے تو ہمیں آخرت کے تعلق سے ایک بات سمجھائی سورۃ الانشقاق میں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے۔ یہ تو ہے آخرت کے تعلق سے، ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ہم کو جب کام شروع کرتے ہیں تو ایک دن میں تو کام نہیں ہوتا۔ ایک دن میں پاکستان نہیں بنا، ایک تحریک برپا ہوئی نا، جذبات کو ابھارا گیا، اقبال کی شاعری ہے، پھر عوام کو موبلائز کیا گیا، قائد اعظم کی بھی محنت ہے، مسلم لیگ کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے، عوام کی محنت ہے، جانیں دی ہیں، خون دیا لوگوں نے، اپنے گھروں کو مٹوایا ہے، اپنے گھروں کو قربان کیا ہے، لوگ اپنی املاک کو، مہنگی ترین املاک و جائیدادوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ ایک دن میں نہیں ہوگا، ایسے نہیں کہ آج ہم تقریر کریں، کل کچھ لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے، پرسوں جائے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں ہو جاتا۔ اللہ اپنے رسول کی لاج نہ رکھتا، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو میدان میں اتارا، اللہ نے اپنے رسول کا خون بہنے دیا۔ عجیب بات ہے، حساس نکتہ ہے، اللہ کے رسول کا خون بہنے دیا، اللہ کے رسول کا خون طائف میں، اللہ کے رسول کا خون احد کے میدان میں اللہ نے بہنے دیا۔ کیوں؟ کل امتی کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں جی بڑی مشکل آ رہی ہے، نتائج سامنے نہیں آ رہے، وہ بھائی نتائج سے بے پرواہ ہو کر، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو لوگوں کی ذہن سازی بھی ہے، پھر اس قدر فتنے ہیں، نفس کی شرارتیں ہیں، شیطان کے حملے ہیں، باطل کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، ایسے ماحول میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان کام تھوڑے ہی، مشقتیں ہیں۔ تو آج ہو کل ہو اللہ بہتر جانے، مگر درجہ بدرجہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ 23 برس تو حضور کو لگے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر ہمیں 2 صدیاں اور 30 سال اور بھی لگ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، مگر ہم نے آج اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ پتہ نہیں ہم ہوں کہ نہ ہوں، ہم نے تو جواب اللہ کو دینے کہ تمہارے بس میں جو تھا تم نے وہ کیا یا نہیں کیا۔ شیخ صاحب اسی نقطے پر بس ہم آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو ناظرین ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہیں، ہم سب کے لیے آخر میں کیا پیغام ہے عملی اعتبار سے؟ دیکھیں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو ہے کہ ہر شخص اپنے دائرے کار کے اعتبار سے محنت کرے۔ مجھے خیال اس وقت آئے، اس سے میں نے جملہ کہا، بہت سی خواتین بھی پروگرام دیکھ رہی ہیں نا، دیکھیں آج انہی ماؤں کی گود میں جو بچے پل رہے ہیں، انہی میں سے کل کوئی سائنٹسٹ بھی بن جائے گا، انجینئر بھی بن جائے گا، ڈاکٹر بھی بن جائے گا، بالکل بنے بھائی۔ کیا اچھا ہو کہ وہ مسلمان سائنٹسٹ بنے، وہ مسلمان ڈاکٹر بنے، وہ مسلمان انجینئر بنے، اور آج اس ماں کی محبت بھری گود میں ایسی شفقت والی تربیت ہو کہ کل کا وہ مجاہد بھی بنے، کل کا وہ داعی دین بھی بنے، کل کا وہ مبلغ بھی بنے۔ یہ تو ایک ماں کے لیے ہو جائے گا۔ ایک بیوی کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے لیے فرما برداری کرنے والی، تابعداری کرنے والی ہو اور اس کو ابھارے۔ اگر وہ شوہر دین کے کام میں لگا تو سپورٹ کرے، اور نہیں تو اس کو ابھارے۔ کیسے ابھارے؟ اگر عورت جو ہے بیچاری وہ اپنے کپڑوں ہو اور زیورات اور یہی اور وہی تقاضے رکھتی رہے گی تو یا تو وہ حرام میں منہ ڈالے گا یا 2 نوکریاں کرے گا، اس کے بعد کہیں کا رہے گا نہیں۔ تو اپنے مطالبات کم کر کے اپنے شوہر کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ باہر دین کا کام کرے۔ اسی طرح جو جس پوزیشن میں ایک ممبر رسول علیہ السلام پر بیٹھا ہوا خطیب ہے، کتنا بڑا اس کے پاس مجمع ہے جمعے کے دن خاص طور پر، ایک استاد کے پاس کتنی بڑی نسل ہے، ایک صاحب اختیار کے پاس کس قدر اختیار موجود ہے۔ ہم کہاں اپنے گھر، اپنے محلوں، اپنے علاقوں میں دین کی بات کروا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا نا قرآن حکیم کے تعلق سے کہ کس طرح ہم قرآن کی دعوت کو کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ اپنے دائرے کار کے اعتبار سے دیکھے ایک، اور دوسری بات یہ ہے ہم یہ جان لیں کہ بھائی میرا وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے فرض کو ادا کرنے کا۔ نتائج نکلتے نہیں نکلتے وہ اللہ کے اچھا اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا۔ اللہ چاہے ابھی آنن فانن قائم کر دے، اللہ کو کیا مشکل ہے، لیکن اللہ میرا اور آپ کا امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ کے بہت سے انبیاء شہید ہو گئے، دین تو غالب نہ ہو، انبیاء اللہ کے کامیاب ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، دین غالب نہ ہو، وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم بھی اگر کھپا دیں اپنے آپ کو، دین غالب نہ ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کام ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ میں تو آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں 600 برس کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں یہود تو دشمنی کی انتہا پر آ گئے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلند کر لیا، مگر وہ کیا فرما گئے؟ میں تو آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک حکایت بڑی مشہور ہے کہ ایک چڑیا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا چاہ رہے تھے وہ لوگ اور آگ تیار کی گئی، تو ایک چڑیا آ کر ایک قطرہ ڈال رہی ہے چونچ میں لا کر، تو کہا بھی چڑیا تمہاری قطرہ ڈالنے سے کوئی آگ بجھ جائے گی؟ کہا بالکل نہیں بجھے گی۔ تو کہا خامہ خواہ کی ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ اسے کہا نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے، آگ لگانے والوں میں نہ لکھا جائے۔ تو آگ تو لگی ہوئی ہے بھائی، ہم دیکھیں ہم بجھانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں یا لگانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ باقی ہماری زندگی میں ہو جائے تو یہ بونس ہے،
لیکن اصل بات یہ نہیں، اصل بات وہی ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی، الحقیقت کیا ہے؟ وہ اصل میں آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی تصویریں، وہاں کی بشارات بڑی پکی ہیں۔ وہ بشارت اللہ قرآن میں دیتا ہے جنت کی صورت میں، وہ بشارت اللہ کے رسول دیتے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں سلام کہے گا، کبھی حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جام کوثر سے پلاؤں گا، کبھی اللہ فرماتے جنت الفردوس تمہارے لیے تیار، کبھی اللہ فرماتے میرا دیدار تمہارے لیے تیار۔ یہ وہ تصویریں جو حقیقی تصویریں ہیں، جن کی بشارت قرآن کریم اور احادیث سے پکی موجود ہیں۔ تو اگر آج میں نے اپنے آپ کو لگایا، کھپایا اور اپنی محنت اس میں لگا دی تو انشاءاللہ تعالی یہ بشارات تو میرے اور آپ کے لیے پکی ہوں گی۔ ایک اور انداز سے ایک صاحب نے سمجھایا کہ بھائی ہمارا کام تو دہاڑی کے مزدور کی طرح، بلڈنگیں بنتی ہیں نا 20 منزلہ بلڈنگ اور 30 منزلہ، 50 آئے انہوں نے 2 مہینے کام کیا چلے گئے، 6 منزلہ بن پائی ابھی، اور وہ بھی فنیشنگ نہیں ہوئی۔ پھر 50 آ گئے، کام کیا 12 منزلہ ہو سکی، ابھی فنیشنگ نہیں ہوئی۔ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 50 والوں نے 2 مہینے کام کیا، دہاڑی پکڑی چلے گئے، وہ کہاں دیکھ رہے کہ بلڈنگ کا پوری ہوگی، مگر ہوگی۔ ہر بندہ آ رہا اپنا حصہ ڈال رہا ہے، وہ جا کے 2 سال میں کمپلیٹ ہوتی۔ ہم بھی دہاڑی کے مزدور ہی ہیں، اپنا حصہ ڈالیں تو اللہ کے دہاڑی پکی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ کی جنت، حضور کے ہاتھوں جام کوثر، حضور کا دیدار، حضور کی شفاعت، حضور کا ساتھ۔ اس سے بڑی کوئی بشارت، اس سے بڑی کوئی موٹیویشن بندہ مومن کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اس کا یقین بھی دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب ایک بس آخری بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگ اس ضمن میں امام مہدی کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، جی تو وہ بس بیٹھے رہیں یا کیا کریں؟ وہ ہاں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ امام مہدی کے منتظر رہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر بھی رہیں، مگر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ موت ہماری منتظر ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، حدیث میں آیا کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ پیپل آر ویٹنگ فار امام مہدی اینڈ دیئر امام مسجد از ویٹنگ فار دیم 5 times a day۔ ارے لوگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں علیہ السلام، اور ان کا امام مسجد میں 5 وقت ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی امام مہدی آئیں گے اور ہماری زندگی میں آئیں گے تو اللہ کرے ہم ان کی فورسز کا، ان کی فوج کا حصہ بنے، مگر آج جو ہمارا امام 5 وقت ہمارے انتظار میں کھڑا، یہ تو کام کر لو۔ پتہ چلا آج دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کے لیے محنت کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہم فوراً کر لیں اور جناب مہدی آ جائیں ان کا ساتھ دیں۔ اور اگر ہم پہلے جا رہے دنیا سے تو یہ کر لو تاکہ کل جو ہے وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے بلکہ کامیابی مل سکے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں جو علامات بیان ہوئی ہیں آج وہ ہمیں چشمے سر سے نظر آ رہی ہیں، اور دین کے غلبے کی جو بشارتیں دی گئی ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی بہت سے کٹھن مراحل اور امتحانات سے گزرنا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ابھی امت مسلمہ کو اور کن کن صدموں سے دوچار ہونا ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ایک دور لازماً آئے گا جس میں اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اسلام کے غلبے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور نتیجتاً آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔